سمندر کی گہرائیوں سے لے کر بلند ترین چوٹیوں تک ہمارے ساتھ زمین کے ان 10 مقامات کا سفر کرے جہاں قدرت اپنی پوری طاقت اور شدت کے ساتھ جلوہ گر ہے۔ ہماری زمین زندگی کا ایک رنگین نمونہ جو ہر لمحہ بدل رہا ہے۔ ہم اس کی خوبصورتی اور بخشش پر حیران ہوتے ہیں، لیکن اس جانی پہچانی سطح کے نیچے ایک ایسی دنیا چھپی ہے جہاں قدرت برداشت کی تمام حدیں پار کر دیتی ہے۔ آج ہم ایک غیر معمولی سفر پر نکل رہے ہیں، ایک ایسا سفر جہاں ہم زندگی کی آخری حدود کو چھوئیں گے، ایسی جگہ جہاں درجہ حرارت زمین کو جھلسا دیتا ہے یا اسے لوہے کی طرح جما دیتا ہے، جہاں ہوا ایک عیاشی بن جاتی ہے اور پانی محض ایک خواب۔ ہم اپنی مہم کا آغاز شمالی امریکہ کے تپتے ہوئے دل سے کرتے ہیں، ایک ایسی جگہ جس کا نام ہی اسے بیان کرتا ہے، ڈیتھ ویلی یعنی موت کی وادی۔ کیلیفورنیا کی یہ وادی زمین پر سب سے زیادہ ریکارڈ کیے گئے درجہ حرارت کا اعزاز رکھتی ہے، 56.7 ڈگری سیلسیس۔ سطح سمندر سے نیچے واقع یہ وادی پہاڑوں میں گری ہوئی ہے جو گرم ہوا کو قید کر لیتے ہیں۔ یہاں صرف وہی جاندار بچ سکتے ہیں جنہوں نے آگ برساتی دھوپ میں جینا سیکھ لیا ہے۔ تپتے ہوئے صحرا سے اب ہم دنیا کے دوسرے کونے یعنی انٹارکٹیکا کے ووسٹاک اسٹیشن کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں ہوا خود جان لیوا بن جاتی ہے۔ 1983 میں یہاں -89.2 ڈگری سیلسیس درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا تھا۔ اتنی سردی میں سانس لینا آپ کے پھیپھڑوں کو فوری طور پر جما سکتا ہے۔ یہ زمین پر سرترین انسانی بستی ہے۔ ہمارا سفر اب پانی کی تلاش میں ہے، اس کی موجودگی اور اس کی مکمل عدم موجودگی۔ ہم پہنچ چکے ہیں اٹاکاما ریگستان چلی میں۔ ایک ایسی جگہ کا تصور کرے جہاں بارش ایک افسانہ ہے۔ اٹاکاما اٹاکاما کے کچھ حصوں میں تاریخ میں کبھی بارش کا ایک قطرہ بھی ریکارڈ نہیں کیا گیا۔ یہ جگہ اتنی خشک اور مریخ جیسی ہے کہ ناسا یہاں اپنے خلائی روورز کی جانچ کرتا ہے۔ اب خشک ترین جگہ سے ہم اس کے بالکل برعکس مقام پر جاتے ہیں، ہندوستان کی کاسی پہاڑیوں میں واقع ایک گاؤں ماسن رام۔ یہاں سالانہ تقریباً 12,000 ملی میٹر بارش ہوتی ہے۔ یہ اتنا پانی ہے کہ ہر چند دن میں اولمپک سائز کا پول بھر جائے۔ یہاں زندگی پانی میں بھیگی ہوئی ہے اور ہر طرف ہریالی کا راج ہے۔ اب ہم دنیا کی چھت کی طرف نظر اٹھاتے ہیں، زمین کا بلند ترین مقام ماؤنٹ ایورسٹ۔ سطح سمندر سے 8,848 میٹر بلند ایورسٹ صرف ایک پہاڑ نہیں بلکہ انسانی ہمت کا امتحان ہے۔ یہاں ہوا اتنی پتلی ہے کہ اسے ڈیتھ زون کہا جاتا ہے۔ ہر سانس ایک جدوجہد ہے، مگر پھر بھی انسان اس کی عظمت کو مسحر کرنے پہنچ جاتا ہے۔
بلند ترین چوٹی سے اب ہم گہرے ترین اندھیروں میں اترتے ہیں، بحر الکاہل کی تہوں میں چھپی ماریانا ٹرینچ۔ یہ جگہ سطح سمندر سے 11 کلومیٹر نیچے ہے۔ یہاں دباؤ سطح سمندر سے 1000 گنا زیادہ ہے، جو کسی بھی عام ابدوش کو کاغذ کی طرح کچل سکتا ہے۔ مگر اس گپ اندھیرے میں بھی قدرت نے ایسی مخلوقات رکھی ہے جو روشنی پیدا کرتی ہے۔ ہمارا سفر اب زمین کے اس حصے کی طرف ہے جو خشکی پر سب سے نیچا ہے، بحیرہ مردار۔ اسرائیل اور اردن کے درمیان واقع اس سمندر کا پانی عام سمندر سے 10 گنا زیادہ نمکین ہے۔ اسی نمک کی وجہ سے انسان یہاں ڈوب نہیں سکتا بلکہ سطح پر تیرتا رہتا ہے۔ زیادہ نمک کی وجہ سے یہاں مچھلیاں زندہ نہیں رہ سکتی، اس لیے اسے مردار کہا جاتا ہے۔ اب ہم دنیا کی سب سے دور دراز انسانی بستی کی طرف چلتے ہیں، ٹرسٹن ڈی کونا۔ جنوبی بحر اوقیانوس میں واقع یہ جزیرہ دنیا سے کٹا ہوا ہے۔ اس کا قریب ترین پڑوسی ملک 2400 کلومیٹر دور ہے۔ یہاں کوئی ہوائی اڈہ نہیں، صرف چند دن کے بحری سفر کے ذریعے ہی یہاں پہنچا جا سکتا ہے۔ تنہائی سے نکل کر اب ہم زمین کے دہکتے ہوئے دل کی طرف چلتے ہیں کہ لاویہ آتش فشاں ہوائی۔ یہ دنیا کا سب سے فعال آتش فشاں ہے۔ دہائیوں سے یہاں سے لاوا بہہ رہا ہے جو ہوائی کے جزیرے کی شکل کو مسلسل تبدیل کر رہا ہے۔ یہ زمین کی تخلیقی قوت کا زندہ ثبوت ہے۔ ہماری آخری منزل ایک ایسی جگہ ہے جو زمین پر ہوتے ہوئے بھی کسی دوسرے سیارے کا منظر پیش کر رہا ہے، ڈاناکل ڈپریشن، ایتھوپیا۔ اسے زمین کی سب سے ظالم جگہ کہا جاتا ہے۔ یہاں گندک کے ابلتے ہوئے چشمے اور تیزابی تالاب ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہاں کا درجہ حرارت سارا سال 34 ڈگری سے اوپر رہتا ہے۔ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں زمین کی تہیں آپس میں ٹکرا رہی ہے اور ٹوٹ رہی ہے۔ ناظرین، ڈیتھ ویلی کی تپش سے ووسٹاک کی برف تک، ایورسٹ کی بلندی سے ماریانا ٹرینچ کی گہرائی تک، ہمارا یہ سفر ہمیں بتاتا ہے کہ زمین صرف ایک سیارہ نہیں بلکہ عجائبات کا ایک ایسا مجموعہ ہے جس کی ہر انتہا ایک نئی کہانی سناتی ہے۔ یہ انتہا پسند مقامات ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ قدرت کتنی طاقتور ہے اور زندگی ہر حال میں اپنا راستہ تلاش کر ہی لیتی ہے۔ اس غیر معمولی سفر میں ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ۔